خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ مسلسل آپ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور الحمدللہ ہر پروگرام میں ہم کسی نہ کسی علمی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی سیرت بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہم لوگ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ان کی دینی خدمات کو یاد کر کے ایک کاش ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے میں کامیاب ہو جائیں. آج انشاءاللہ الکریم ایک بڑی پیاری عظیم ہستی کا ذکر خیر کر کے انشاءاللہ برکتیں حاصل کریں گے. نیت کر لیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کی بھی کوشش کریں گے. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ بھی ہم نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سن کے رحمتیں حاصل کریں گے، برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے بھی ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، رمضان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. وہی ایک کاش کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا بھی اپنا معمول بنائیں. کوئی لمحہ اللہ کرے ہمارا ضائع نہ جائے، ہم ہاتھ سے کام کر رہے ہوں، پیروں سے چل کر کہیں جا رہے ہوں، لیکن زبان زیادہ تر ہماری فارغ ہی ہوتی ہے. اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہیں تو دن بھر میں انشاءاللہ ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. اور درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں، ہم تقریباً ایف جین چینل کے ہر ایپیسوڈ میں، ہر پروگرام کے آغاز میں کوئی نہ کوئی درود پاک کی فضیلت سن کر ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور آپ اس کو محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ درود پاک یہ ہر مرض کی دوا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایف جین چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور جن بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں ان میں سے ایک عظیم شخصیت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات بھی ہے. آپ کا عرس مبارک 3 رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے انشاءاللہ الکریم آج ہم ذکر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کریں گے اور ان کی سیرت سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین اکرام، بدایو شریف کو جن ہستیوں کے مقام پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے ان میں ایک ذات مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے. آپ کی ولادت صبح صادق کی پر نور ساعتوں میں شوال المکرم 1314 ہجری کو محلہ کھیڑا بستی اوجھیانی بدایو یو پی میں ہوئی ہے. آپ نے قرآن پاک سے لے کر فارسی کی نصابی تعلیم اور درس نظامی کی ابتدائی کتب اپنے والد گرامی حضرت مولانا محمد یار خان بدایونی سے پڑھی. مدرسہ شمس العلوم میں علامہ قدیر بخش بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگرانی میں 3 سال تک تعلیم حاصل کی. پھر مختلف درس گاہوں میں پڑھا اور آخر کار جامعہ نعیمیہ مراد آباد
ہند میں داخلہ لے کر خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صدیقی کانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہما جیسے شفیق اور مہربان اساتذہ کے زیر سایہ رہ کر علم و عمل کی دولت سے فیض یاب ہوئے اور 19 برس کی عمر میں سند فراغت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بڑی خوبصورت بات جو مجھے ان باتوں سے سیکھنے کا موقع ملا، ایک تو یہ کہ آپ نے 19 سال کی عمر میں سند فراغت حاصل کر لی، اور اس کے لیے جو کچھ آپ نے قربانیاں دی ہوں گی یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہوگی۔ وہیں ایک اور بڑی پیاری بات کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی کتب جو تھیں درس نظامی کی، وہ اپنے والد مولانا محمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت سا درس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کئی بزرگوں کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ابتدائی تعلیم یہ گھر میں ہی حاصل کر لیتے تھے۔ کسی نے والدہ سے حاصل کی، کسی نے والد سے حاصل کی، گھر ہی میں جو ہے وہ ابتدائی ان کی تعلیم کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ کاش یہ دور پھر سے ہو جائے اور ہمارے گھر بھی علم دین سیکھنے کا ذریعہ بن جائیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے بچے ہم سے علم سیکھ رہے ہیں، عمل کا درس لے رہے ہیں، یا ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر بے عملی کی طرف جا رہے ہیں۔ والد کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی سے تربیت کرتا، انہیں دین سکھاتا، علم سکھاتا، قرآن کے قریب کرتا، حدیثوں کے قریب کرتا، بزرگوں کے قریب کرتا، شریعت کے قریب کرتا، لیکن بدقسمتی سے ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں کہ اگر باپ ہی دین سے دور ہے، باپ ہی علم دین کی محافلوں سے، مجالس سے دور ہے، دینی ماحول سے دور ہے۔ ناظرین، وہ کتنا پیارا دور تھا کہ بچے جو ہیں وہ ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے گھر میں ہی حاصل کر لیا کرتے تھے، والد سے، کسی نے والد سے حاصل کی، کسی نے جو ہے وہ والدہ سے حاصل کی۔ اگر ہم آج کے دور کا جائزہ لیں، والد غور کرے کہ کیا بچہ ان سے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر پا رہا ہے، کیا بچے ہم سے نماز کا درس لے رہے ہیں، قرآن کا درس لے رہے ہیں، حدیث کا درس لے رہے ہیں، سنتوں کا درس لے رہے ہیں۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ایک بات کھل کر دیکھیں سامنے آتی ہے کہ اگر ہم دین کے قریب ہوں گے، ہم شریعت کے قریب ہوں گے، یعنی والد اگر خود دین سے دور ہے، شریعت کی پابندی سے محروم ہے، نمازوں سے دور ہے، سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، فیشنیبل ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی اولاد اس سے کیا دین سیکھے گی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دینی ابتدائی تعلیم، کیونکہ گھر جو ہے نا یہ پہلا تعلیم کا ادارہ ہے، اگر آپ تعلیم چاہتے ہیں تو پہلے شروعات ہمارے گھر سے ہونی چاہیے۔ ہاں، یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، سنبھالیں جناب، ان کو سکھائیں، ان کو، ہم سے نہیں سنبھلتا۔ بلکہ گھر میں 4-5 بچے ہوں تو ان میں جو سب سے زیادہ شرارتی ہوتا ہے، جس نے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، جو کہنا نہیں سنتا، جو عمل نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، ستاتا ہے، رلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کو اٹھا کر مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، سنبھالو اس کو بھائی، ہم نے بڑا سنبھالا، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ انداز تو نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو گھر سے ہی اچھی تعلیم و تربیت دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے ناظرین پتہ ہے؟ جب گھر والے دین کے قریب ہو جائیں۔ اب آپ کہیں گے ہم کیسے قریب ہو جائیں؟ تو چلیے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے ہفتہ اور اجتماع میں پابندی سے آئیں، ہر ہفتے پابندی سے آئیں، آپ کی تربیت ہوگی، آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، جو آپ سیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اسی طرح علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ مدنی قافلہ ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی قافلے الحمدللہ شہر بشہر، گاؤں بگاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سفر کر کے نماز کے فرائض، واجبات، نماز کی صورتیں، سنتیں، آداب، بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ جو آپ سیکھیں گے آگے پہنچانا آسان ہوگا۔ اسی طرح دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں کورسز کروائے جاتے ہیں، فیضان نماز کورس کراتے ہیں، اصلاح اعمال کورس، 63 دن کا مدنی کورس کروایا جاتا ہے۔ یہ کر لیں تو انشاءاللہ مزید آگے اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں علم دین سکھانا انشاءاللہ الکریم آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ خیر کر رہے تھے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نہایت ہی خوش اخلاق اور خندہ رو شخصیت تھے۔ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، معمولات اور وقت کے اتنے پابند تھے کہ جب آپ جمعہ کے روز ممبر پر بیٹھتے تو لوگ اپنی گھڑیوں کا ٹائم ٹھیک کر لیتے تھے۔ 5 مرتبہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے اعلیٰ کردار کا صدقہ عطا فرمائے۔
ناظرین، حضرت مفتی صاحب نے تقریباً 46 سال کا عرصہ خدمت دین میں صرف کیا۔ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد استاد محترم حضرت علامہ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت پر جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند میں، مدرسہ مسکینیہ دھوراجی کاٹھیا واڑ ہند میں، کچھوچا شریف اور بھکی شریف میں تدریس فرمائی۔ پھر آپ ضلع گجرات تشریف لے آئے اور زندگی کے بقیہ ایام یہیں گزارے۔ 12-13 سال دارالعلوم خدام الصوفیہ گجرات اور 10 برس انجمن خدام الرسول میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ وصال سے 6 سال قبل کی بات ہے کہ جامعہ غوثیہ نعیمیہ میں تدریس اور افتاء کا سلسلہ بھی رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوائے علم میراث کے اپنی تمام تصانیف گجرات میں قیام کے زمانے میں ہی تحریر فرمائی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینکڑوں علماء کو فیضیہ فرمانے کے ساتھ ساتھ معتبر تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا، جس سے مسلک اہل سنت و جماعت کو نہایت تقویت حاصل ہوئی۔ آپ کی تصانیف میں تفسیر نور العرفان، تفسیر نعیمی پارہ 11 تک، مرآت المناجیح اور جاء الحق عوام و خواص میں بہت مشہور و معروف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا سے شائع ہونے والی اکثر کتب و رسائل میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب بالخصوص مرآت المناجیح سے خوب استفادہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، میں آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند تصانیف کے نام بھی بیان کرتا ہوں۔ تفسیر نعیمی 11ویں پارے کے ربوع آخر تک لکھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح بخاری شریف کا مربی حاشیہ آپ نے لکھا۔ مرآت شرح مشکات اردو میں آپ نے 8 جلدیں لکھیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح نور العرفان حاشیۃ القرآن اعلیٰ حضرت کی ترجمے پر تفسیری حواشی آپ نے لکھی۔ اسی طرح جاء الحق کی 2 جلدیں آپ نے لکھی، علم میراث، علم قرآن، رسالہ نور، پھر شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، رحمت خدا بوسیلہ اولیاء، سبحان اللہ، اسلامی زندگی، سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیوان سالک، نئی تقریریں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تصانیف لکھی ان کے چند نام آپ کو بیان کیے گئے۔ ناظرین اکرام، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شیڈیول کیا تھا، کس انداز کا وقت گزرتا تھا، وہ بھی آپ کو بیان کرتا چلوں۔ روزانہ بعد نماز فجر 30 منٹ درس قرآن اور 15 منٹ درس حدیث کے لیے خاص تھے۔ اشراق کے نوافل ادا کرنے کے بعد ناشتہ فرماتے، پھر تدریس کے ذریعے طلبہ اکرام میں علم و حکمت کا نور منتقل فرماتے۔ تدریس سے فراغت کے بعد 2 گھنٹے تک تصنیف و تالیف میں مشغولیت رہتی۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا تناول فرما کر 1 گھنٹہ آپ آرام فرماتے۔ بعد نماز ظہر 1 پارہ تلاوت کرتے اور پھر تحریر و تصنیف اور ملک بھر سے آئے ہوئے سوالات اور خطوط کے جو لیٹرز آتے تھے ان کے جوابات دینے میں مصروف ہو جاتے۔ بعد جماعت نماز عصر ادا کرنے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے حضرت سیدنا کرم الہی المعروف کانوا والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے۔ جاتے ہوئے زبان پر درود تاج کے نذرانے ہوتے تو لوٹتے ہوئے سبحان اللہ دلائل الخیرات شریف ورد ذبح ہوتی، اور عین اذان مغرب کے وقت مسجد میں سیدھا قدم رکھتے۔ نماز مغرب ادا فرمانے کے بعد کھانا تناول فرماتے اور نماز عشاء تک مطالعہ فرماتے۔ عشاء کی نماز با جماعت ادا فرماتے اور سنتیں و نوافل گھر میں ادا کرتے۔ پھر 11 منٹ تک طلبہ سے فقہی مسائل پر گفتگو فرماتے۔ اس کے بعد آرام کے لیے تشریف لے جاتے اور جلد بیدار ہو کر نماز تہجد ادا فرماتے۔ نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ عرصہ دراز تک تکبیر اولیٰ کبھی بھی فوت ہونے نہ پائی۔ خاموشی سے اذان سننے کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ با وقت اذان گھر میں سناٹا ہو جاتا۔ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر جانا آپ کے معمولات میں شامل تھا۔
سبحان اللہ۔ ناظرین، 3 رمضان المبارک 1391 ہجری میں 24 اکتوبر 1971 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار گجرات شہر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ ناظرین اکرام، ہم نے الحمدللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے کچھ مبارک پہلوؤں کو سننے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کا مبارک جدول کس طرح تھا، آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا، آپ خود مطالعہ کو کتنا وقت دیتے تھے، علم کی شمع روشن کرنے کے لیے کس طرح کوشش کرتے تھے، پھر انفرادی عبادت کو بھی وقت دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، ہم بھی اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنیں، ہم بھی نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، اور اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ پاک جو باتیں بیان ہوئی اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری جملہ نیک حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے